رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے نوازے۔ کئی مرتبہ بارہا اس نے بنی آدم کو فوقیت دی ہے۔ اس نے فرشتوں کو، ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور پھر جب بنی آدم کی نسل اس دنیا میں، یعنی بنی آدم سے مراد آدم علیہ السلام کے بیٹے اس دنیا میں آگے بڑھے، ان کو ایک پیغام دیا، توحید پرست رہنا، شرک نہ کرنا۔ بڑھتے 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 بہت سارے مواقع پہ ایسا ہوا کہ کوئی بت پرست ہو گیا، کوئی کسی سمت نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی انسانی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور پھر ان کے ساتھ وحی کا سلسلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ آپ یہاں یعنی اس عراق کے مقام سے ہجرت فرماتے ہیں، آپ مکہ کے اطراف آتے ہیں، آپ وہاں اپنی نسل کو آباد کرتے ہیں، پروردگار فضل فرماتا ہے، مگر آپ گزر جاتے ہیں، کچھ دیر کا پڑاؤ گزرنے جیسا۔ آپ اصل میں شام، پھر یہ فلسطین کے علاقے میں جاتے ہیں، اور پھر آپ کی نسل مبارک بھی اس جگہ آباد ہوتی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب، جن کو اسرا بھی کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں، یعنی اسرائیل ان کی نسل، ان کی اولاد، اور پھر جب عربی میں ہیبریو سے ہم کنورٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ آپ کے 12 صاحبزادے تھے۔ آپ کی نسل آگے بڑھی اور یہ قبیلہ جو حضرت اسرا یعنی اسرائیل کا تھا وہ بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بارہا مواقع دیے، انبیاء نازل فرمائے، مبعوث فرمائے، وحی کا سلسلہ آگے بڑھا، صحیفے آئے، آسمانی کتابیں آئیں، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا دفاع فرمایا ظالم جابر حکومتوں کے سامنے۔ مگر قرآن، وہی قرآن جو کہتا ہے کہ ہم نے فضیلت دی ان کو، کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ سراسر نافرمانی کی، انبیاء کا قتل کیا اور بے حساب کیا، ایک بار نہیں بلکہ اپنے ہی نبی کے ساتھ بار بار عہد شکنی کی۔ کتنے مواقع پر یہ کھڑے ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہمیں تو پھنسا دیا۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور مقابلہ کرے۔ ابھی خود دیکھا تھا کہ دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، سمندر سے رستہ نکل آیا، پانی 2 شگاف تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اب ہمارے لیے کوئی ایسا بچڑا بنا دیں کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں۔ اعوذ باللہ۔ اور یہ بارہا کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو خود قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو پوچھنے لگے کہ یہ تو کوئی تمسخر کی بات ہے، اس میں تو مذاق نظر آتا ہے۔ کہا نہیں، یہ سنجیدہ بات ہے، گائے ذبح کرو۔ تو کہا گائے کا رنگ کیسا ہوگا؟ کہا زرد رنگ کا ہوگا۔ پھر فرمایا اس کی قد و قامت کیا ہوگی؟ دوبارہ سے حکم آیا کہ بھائی قد و قامت ایسی ہے، وہ ستری ہے، وہ سیدھی ہے، وہ جوان بھی نہیں ہے اور بوڑھی بھی نہیں ہے۔ پھر مزید کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اس کا ہم کہاں تلاش کریں گے، کس کھیت میں ہوگی، کھیت میں کام کرتی ہوگی۔ یہ بھی بیان کر دیا کہ نہ وہ کھیت میں کام کرے گی، نہ وہ اس طرح سے سڑکوں پہ چلے گی، اور پھر مزید پوچھنے لگے، یہاں تک کہ خود قرآن نے ان کو کہا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ قربانی کریں گے، مگر بالآخر جب یہ حکم بار بار تسلسل کے ساتھ آتا رہا، استفسار ہوتا رہا، تو قربانی ان کے سامنے آ گئی، اور یہ کہہ لیں کہ اب جا کے ہمیں سمجھ میں آیا ہے، اب ذرا کھلی بات ہوئی ہے۔ لال گائے کی قربانی سلسلہ بنی اسرائیل کو کہاں سے کہاں تک لے کر آتا ہے۔ آج یہ کیوں خبریں چل رہی ہیں کہ یہی لوگ جو اسرائیل نامی ایک مملکت میں آباد ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 3rd ٹیمپل بنائیں گے، مسجد اقصیٰ کو ڈھائیں گے، بیت المقدس کے حوالے سے ریپلیسمنٹ کریں گے۔ یہ کس طرف اشارہ دے رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لال گائے کا
ذبیحہ یعنی ذبح کریں گے اور اس کی قربانی ہوگی اور اس کے بعد آگے مسلمانوں کے ساتھ کیا ان کے ارادے ہیں۔ خواتین و حضرات، کوئی معمولی بات نہیں ہے، انتہائی تشویش والی بات ہے، کیونکہ آج جب میں یہ پروگرام نشر کر رہا ہوں مجھے بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ اتنی مضبوط لابی اگلے دن مجھے اسکرین کے اوپر آنے دے گی یا نہیں آنے دے گی، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ممالک میں ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ غیر اسلامی ممالک کے بینک ہوں، کاروبار ہوں، تجارتی طبقہ ہو، معاش ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، سب جگہ ان کے ہاتھ گئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے ملک میں بھی اس حوالے سے محفوظ نہیں ہوں گا کہ جو میں کہوں گا اس کے بعد مجھ پہ کیا ری ایکشن آئے گا، مگر میں علماء کرام کے سامنے آج کا یہ موضوع تفسیر طلب موضوع رکھنا چاہتا ہوں اور اس حقیقت سے آشنا کرانا چاہتا ہوں۔ ہم نے پورا رمضان الحمدللہ مذمت کی، ہم نے حمایت کا اعلان کیا فلسطینیوں کا، مگر ایک مرتبہ اپنے مظلوم بھائیوں سے نگاہ بدلتے ہوئے ظالمین کی طرف اور ان کے سیاق و سباق اور پس منظر کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک رائے یہ کہ یہ تو وہ قوم ہے جن کے اوپر فضل ہوا تھا، عالمین میں ان کو فضیلت والا قرار دیا تھا، تو کیا آج پھر سے یہ اسی حکمرانی کی طرف آ رہے ہیں؟ کیا گریٹر اسرائیل بننے لگا ہے؟ اسی بنیاد پہ آج بات کروں گا۔ میرے پاس پروگرام میں تشریف فرمائے، گفتگو میں بہت ہی عمدگی کا مظاہرہ فرماتے ہیں، سنجیدہ گفتگو فرماتے ہیں، ہر روز ہمارے لیے مسائل جو عوامی مسائل ہیں وہ اجاگر فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائے مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے اور لطیف انداز سے گفتگو فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے اس میں مزید سنجیدگی کا مظاہرہ بھی فرماتے ہیں اور پھر اس کو آسان بھی کر دیتے ہیں۔ علم بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے، اخلاق سے بھی سرشار ہیں۔ ڈاکٹر قاری ابو انشا خلیل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مشہور معروف ثناخواہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے کلام سننے کے لیے میں بڑا متمنی ہوں، جناب عاقب زرعی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میری دائیں جانب تشریف فرمائے ہیں، بہت ہی خاصہ رکھتے ہیں نفاست میں، عمدگی میں، عاجزی میں، انکساری میں، اور ایسے علماء کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میں ان سے علم کا استفادہ کر سکتا ہوں۔ علامہ عباس وزیری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی معیاری گفتگو فرماتے ہیں، ضروری مسائل پر گفتگو فرماتے ہیں، فقہ، احکام، قرآن، تفسیر، ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور ہم ان سے سوال جواب کر کے وہ علم لیتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ تو بہت ہی خاص، ویسے اخلاقی مسائل، معاشرتی مسائل، قرآن اور اس کی نظر میں معاشرہ کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے، اس پہ گفتگو فرماتے ہیں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ ذرا بنیادی طور سے ہمیں بتا دیں تصور کیا ہے لال گائے کا، پھر بنی اسرائیل کا، یہ وہی قوم ہے جس کو اللہ نے سب کے اوپر فضیلت قرار دیا تھا، عالمین کے اوپر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، کہ ہم نے انہیں فضیلت دی تھی، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ ان تمام فضائل کے باوجود کہ اتنی انبیاء عطا ہوئے، اتنی کتابیں عطا ہوئی، صحیفے عطا ہوئے، پھر اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پہلو تہی کی وجہ سے اور انبیاء کی ایذا رسانی کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کا مقبوض کہلا دیا۔ پھر قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ مت چلائیں جن کا آپ کے اوپر غضب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اشارہ اسی قوم کی طرف کیا۔ تو فضیلت سے ان کی ابتدا ہوئی، انبیاء اللہ نے انہیں عطا کیے، کتابیں عطا کی، مگر اپنے اعمال سے یہ جہاں جا کے ٹھہرے وہ پھر غضب ہے اللہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ کی نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کو ایذا رسانی، یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دینے والے۔ تمام فضائل کے باوجود بھی پھر وہ قوم اس حد تک گر سکتی ہے کہ پھر مغضوب علیہم ہو جاتی ہے۔ اب گائے کی جو آپ نے بات کی، گائے کا اس قوم سے رشتہ بہت پرانا ہے۔ قوم فرعون کے زمانے میں، یہ فرعون کی وہی تسلسل ہے، تو وہاں گائے کو بڑی اہمیت حامل تھی۔ فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ جو اچھی گائے اسے نظر آتی تھی وہ اسے پسندیدہ کر لیتا تھا اور پھر عبادت کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو وہاں سے گائے کی محبت اس قوم کے اندر، اس ارد گرد بسنے والوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ پھر یہ واقعہ ہوا جو ایک قتل ہو گیا تھا، اور مقتولین جو قاتلین تھے وہ مخفی تھے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کریں تاکہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ حکمت تھی کہ ان کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہوئی ہے، بچھڑے کو یہ بوجھ چکے ہیں۔ وہاں امتحان بھی بچھڑے کی صورت میں آیا، گائے کی صورت میں۔ پہلے فرعون سے محبت چلی، پھر بچڑا دیکھا بولتا ہوا، اسے معبود بنا لیا۔ تو گائے کی محبت تو ان کے دل میں تھی ہی، تو پھر اللہ نے اس محبت کا سدباب کرنے کے لیے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اسی کو ذبح کرو جس کو معبود بنایا تھا۔ اب پہلو تہی تو ان کے اندر تھی ہی کہ اب پس سے پیش کرنے لگے کہ بھائی گائے ذبح کی، بس اتنا حکم کافی تھا، کوئی گائے ذبح کر دیتے کہ نہیں جی ہمیں بتائیں کہ یہ گائے کی حقیقت کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ پہلے تو کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم آپ سے سوال یہ لے کر آئے ہیں کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، اور جواب یہ ہے کہ گائے ذبح کریں، تو یہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات میں کوئی مذاق، حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کی طرف تمہیں ہر معاملے میں لے جانا چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے جنہیں تم نے اتنا بڑھا دیا کہ پوجا بھی کیا، اب اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اسے۔ انہوں نے جب سوال شروع کیے تو جیسے جیسے وہ سوال میں بڑھتے گئے ویسے ویسے ان کے اوپر تنگی بڑھتی گئی۔ یہاں سے ایک تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ بے جا سوالات تنگی لاتے ہیں، علم نہیں لاتے۔ بے جا سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بے جا سوالات کیے، تنگی ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایسی ہو، نہ کھیتوں میں جوتی جاتی ہو، نہ کام کرتی ہو، آزاد پھرنے والی ہو۔ دوسرا سوال ہوا، پھر اس میں عمر کی بات ہو گئی کہ نہ وہ بالکل کم عمر ہو، نہ وہ بالکل بوڑھی ہو کہ بچے نہ جنتی ہو، اوانم بین ذالک۔ پھر اس کے بعد رنگ کی بات ہو گئی، اور رنگ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا لیا کہ جو پورے علاقے میں ایک ہی تھی۔ اچھا، اس میں بھی اللہ کی رحمت تھی۔ وہ الگ واقعہ ہے، لمبی بات ہو جائے گی کہ وہاں بھی وہ ایک یتیم بچہ تھا جس پر اللہ نے اپنی مہربانی کرنی تھی۔ اس کا باپ جو ہے وہ اس گائے کو، وہ اسی کیفیت کی گائے تھی، جنگل میں اللہ کے نام پہ چھوڑ آیا تھا، اور وہ اس تک پہنچی تھی، پھر وہ اکیلا اس کا مالک تھا، پورے علاقے میں وہی تھی۔ بہرحال مختصر گفتگو کہ وہ تسر الناظرین، اس کی لال گائے اب ہو گئی، وہ محبت بڑھتے بڑھتے اب لال ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے لال گائے کہہ دی۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان کے سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ سختی برتتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بھی بعض لوگ یہ سوچنے لگے کہ قربانی میں لال گائے تلاش کریں، اگر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نہیں ہے یہ لال گائے، یہ ان کے سوالوں کے جواب میں وہ سختیاں ہوئی۔ بہرحال وہ گائے مل گئی، اور اس کو انہوں نے اس چمڑے کے اندر سونا بھر کر کے اس قیمت پہ لیا اور وہ اسے ذبح کر دیا۔ یہاں تک تو قرآن مجید ساتھ دیتا ہے، یہ واقعہ ہوا۔ اب جس لال گائے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ لال گائے اور اس کے متعلق کوئی گفتگو ہماری تاریخ میں، ہماری روایات میں نہیں ہے۔ یہ وہی توہم پرستی ہے جو اس قوم کا خاصہ ہے۔ اس توہم پرستی کو انہوں نے اس واقعے سے پھر چلانا شروع کیا۔ اب وہ پہلے پوچھتے تھے، اب وہ لال گائے کی قربانی پہ آ گئے ہیں۔ اب اس توہم کو انہوں نے اس کا رخ اس طرف موڑ دیا ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بچوں کا خون اور اتنا سب کچھ ایک لال گائے دھو سکتی ہے، تو یہ ان کی مرضی ہے، مگر اس کا دین سے، ہماری روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ اس قربانی سے ہونے والا نہیں ہے۔ ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے۔ بے شک ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے اور غیر معمولی بات یہ ہے کہ ظاہر اس پورے جابرانہ فلسفے میں ہمارا پڑوسی ملک بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، ہندوستان۔ اب ہندوستان والے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی تو گائے کو اپنا بھگوان کہتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا بھگوان ذبح کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اس معاملے میں بھی کوئی ہمت دکھائیں گے جس طرح سے انسانوں کا ذبح اور قتل ہو رہا ہے، اس طرح سے ان کے عقائد کا؟ افسوسناک بات ہے، مگر ایک حیرت ناک بات بھی۔ جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ علماء کرام اس پہ بات کریں گے۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے لال گائیں، بنی اسرائیل اور اس پورے فلسفے کے اوپر۔ مفتی حنیف قریشی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بنو
کریزہ کا فلسفہ کیا ہے، وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آج یہ موجودہ اسرائیل یا صہیونی ریاست یہ نعرہ کیوں لگاتی ہے کہ ہم خیبر کا بدلہ لیں گے اور خیبر کا جو معاملہ ہمارے ساتھ آیا تھا اس کا ہم رسپانس دیں گے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ویس بھائی، میں پہلے تو وہ جو ہماری سرخ گائے کے حوالے سے میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں تاکہ ہمارے سننے والوں کو اس حوالے سے رہنمائی حاصل ہو۔ بنیادی طور پر یہ جو ہے کہ بھئی سرخ گائے کا کیا کانسیپٹ ہے، تو یہ باقاعدہ ان کی کتاب کے اندر یہ جو گنتی جو ان کے عہد نامہ قدیم ہے، تورات جس کو کہتے ہیں، اس کا جو گنتی اس کا رسالہ ہے، اس کا باب 19 ہے، اس میں پورا چیپٹر موجود ہے کہ سرخ گائے کی راکھ، اور اس راکھ کے ذریعے سے ان کے ہاں طہارت حاصل کرنا اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک پورا حکم موجود ہے کافی ساری آیات میں۔ اب ہم اس کو پیچھے جانا چاہتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آج پورے ملک میں اگر اس حوالے سے ان کانسیپٹس کے اوپر گفتگو کی جائے تو الا ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا، اور دوسری طرف جو یہود و نصارہ ہیں تو ہم بظاہر سمجھتے ہیں جی وہ بڑے لبرلز ہیں، وہ بڑے سیکولر ہیں، حالانکہ ان کے اسکول لیول میں جو ان کی ابتدائی کلاس ہیں ان میں یہ سارا بطور نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو جو آپ بھی ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر ایک صندوق کا، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تابوت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، اس کو سٹارٹ کیا، لیکن یہ جا کر عالی شان انداز سے مکمل ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جس کو ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو مسجد کہتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کے لیے جگہ بنائی کہ جہاں پر وہ تبرک بھی محفوظ ہو سکے۔ اس کے بعد اس کو تباہ کر دیے گئے اس ٹیمپل کو بخت نصر کے دور میں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے اس ٹیمپل کو بنایا، پھر ٹائٹس کے دور میں اس کو تباہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے ہاں یہ روایات ہیں کہ اب جو تیسری مرتبہ وہ ٹیمپل تعمیر ہوگا تو یہ اس وقت تک ان کا ایک مسیح ہے جس کے وہ منتظر ہیں، جس طرح ہم سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت امام مہدی علیہ السلام ہماری عقائد کا حصہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، اسی طرح یہودی عقائد میں ایک مسیحا کی آمد کا کانسیپٹ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں دجال کہتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو کر عالیشان انداز سے موجود نہیں ہوگا اور ایک خاص انداز سے اس مسیحا کو پکارا نہیں جائے گا، خاص قربانیاں پیش نہیں کی جائیں گی، تو وہ ان کا وہ مسیحا جو ہے وہ نمودار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو قربانیوں کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ اس کے ساتھ یعنی وہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے، اب یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے یہ کہاں بنے گا؟ یہودیوں کے ہاں یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کا مقام وہی ہے کہ جہاں آج ہمارا صخرہ موجود ہے، ہماری مسجد اقصیٰ موجود ہے، اور درمیان میں جو سائڈ پر عیسائیوں کا کلیسا موجود ہے۔ یہ جو پورا ایک جو دیوار ہے اس سے لے کر یعنی پہاڑی سے آگے تک یعنی مسجد کی اگلی حدود تک، یہ تمام ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیمپل کی جگہ ہے، اور آج اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر اس کے لیے پوری سوسائٹی قائم ہے کہ جو اس کے نقشوں پر، اس کے تمام جناب چیزوں پر غور کر رہی ہے۔ تو اب اس کا آغاز کب ہوگا؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک گائے کی قربانی ان کے ہاں، اور وہ بھی ریڈ گائے کی قربانی ایک بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ پوری تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 9 گائے کی قربانیاں یہودی دے چکے ہیں، اور اب 10ویں جو ان کی ریڈ گائے کی قربانی ہے اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے، اور وہ ہے یہ جو آنے والا اپریل ہے اس کی 22 سے 30 تاریخ، یہ ان کی عید کے بھی ایام ہیں، اور بعض جو ہے نا 10 اپریل کے لیے بھی ان کی جناب یہ آواز لگی ہے۔ اب یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان گایوں کو ذبح کرنا ہے، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کی تمام چیزوں کو، اس کے کھور کو، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو، اس کے چمڑے کو، اس کے حتیٰ کہ گوبر کو جلائیں گے، اس کی جو راکھ ہوگی وہ راکھ پانی میں ڈالیں گے، اور اس پانی کا چھڑکاؤ اس تھرڈ ٹیمپل کی حدود کے اندر چھڑک کر تو اس کے بعد اس کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ گویا یہودیوں کے نزدیک ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے یہ بنیادی رسم ہے جس کا صدیوں سے وہ انتظار کر رہے ہیں، اس گائے کی قربانی کا، جس کی ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، اور ہم اس کو ایک مذاق، ایک کہانی سمجھ رہے ہیں،
اور کہاں سے کہاں وہ اس چیز اور نوعیت کو لے گئے، اور اس وقت ان کا پورا میڈیا اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، اور اس وقت عالمی میڈیا کے اوپر اس کا ایک بہت آواز اور شور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ قربانی دے دی، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے جو مین ربی ہیں وہ اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتے روحانی طور پر جب تک کہ وہ یہ قربانی کر کے اس کی راکھ کے پانی سے غسل نہیں کریں گے، اور جب تک وہ پاک نہیں ہو سکتے اس وقت تک وہ تھرڈ ٹیمپل والی جگہ پر انٹری نہیں کر سکتے۔ اب اس کا مطلب کیا ٹھہرا کہ اب وہ جو راکھ اس کی راکھ کو پانی میں ڈال کر وہ اپنا غسل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر انٹری کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اور اس کی انٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا، اور یہ پورے کے پورے سلسلے کو، اور یہ جو اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ اس وقت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، تو یہ اسی سلسلے، اس تھرڈ ٹیمپل اور اس دجال کی آمد کے اناؤنسمنٹ کی ایک کڑی ہے۔ اور حاکم بدہان یہ جو آنے والے چند ایام ہیں یہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ہیں، اور اگر ہمارے حکمرانوں نے، پورے دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے، اور ہمارے جو رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اگر انہوں نے اس کو عالمی اس منظرنامے کے تحت اس چیز کو نہ لیا تو بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور میرے آخری چند سیکنڈ ہیں، پاکستان میں اس وقت پوری منظم سازش کے تحت مذہبی لوگوں کو ایک ناموس رسالت اور قادیانیت کا جو آرڈیننس ہے اس کے کھاتے میں الجھا دیا گیا ہے۔ ایک سادہ سا سیمپل سا کیس تھا، اس کے لیے ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے، اور ہمارے جتنے مذہبی رہنما ہیں وہ اس حوالے سے تیار رہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس کا لنک اسرائیل کی ان تمام سازیوں کے ساتھ ہے، تاکہ اس قوم کو، اس کے علماء کو، ان کے مذہبی لوگوں کو وہ ادھر لگایا رہے، اور یہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے اس نعرے ظاہر ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ ادھر لگے رہیں، اور پیچھے سے وہ اپنی کہانی ڈال دیں۔ بہت خوب، بہت خوب، وجہ فرمایا آپ نے۔ علامہ صاحب، میں آپ کو اسی بات کے تسلسل میں دیکھ رہا ہوں، بنو قریظہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پاسٹ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی موجودہ ساخت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ اطراف مدینہ میں آباد یہودی قبائل تھے، اور یہودیوں نے اس علاقے کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے آخری پیغمبر کے حوالے سے سنا تھا اور اپنی کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ پہلے سے ہی یہاں آ کر آباد ہوئے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور اس کی عالمی حکومت، اس کی حکومت میں ہم شریک ہوں گے۔ اچھا۔ لیکن جب پیغمبر اکرم آئے تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ دینے اور اس کے شریک ہونے کے، اس کی خلاف ورزی کی اور اس کے مقابلے میں محاذ کھڑا کر دیا، اور حضرت رسول اللہ نے بھی ان کے ساتھ جنگ کی، اور خیبر کے مقام پر جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہی یہودی انوالو تھے، بنی قریظہ کے افراد تھے، اور جنگ خیبر در حقیقت یہودیوں کے خلاف ایک جنگ تھی، جس میں حضرت رسول اللہ نے اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ اس جنگ میں مقابلہ کیا، اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہوا، اور جس کا داغ اور جس کی تکلیف بنی اسرائیل کو ابھی تک ہے۔ ابھی تک ہے؟ ابھی تک ہے، جی ہاں۔ تو ہم نے تو، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اور شاید اختتام پذیر بھی ہو گئی خطور کی مصحف، ہم نے تو ابھی کنٹینیو ہے، یہ سوال بھی جوڑ لیجیے کہ ہمیں تو ایک کچھ عالم بتا رہے تھے کہ وہ تو خیبر کا دروازہ بہت چھوٹا سا ہے، وہ ویڈیو بھی انہوں نے وہاں جا کے دکھائی، تو چھوٹا سا ہے تو ایسے اٹھا کے پھینک جاتا ہے، اس میں کیا بڑا کام؟ اس وقت کے خیبر کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وقت کا جو خیبر تھا وہ اس کے بارے میں نقل و پتھر کا تھا، دروازہ لکڑی کا نہیں تھا۔ اچھا۔ ہاں، اور اس دروازے کو کھولنے کے لیے 40 بڑے توانا افراد کو رکھا تھا کہ یہ 40 افراد اسے کھولیں گے۔ دروازہ اس طرح کا تھا، اس کو کھولنا مشکل تھا، جبھی تو حضرت امیر المومنین سے پہلے صحابہ کرام میں سے جو حضرات علم اسلام لے کے حملہ آور ہوئے، ان سے یہ دروازہ کھل نہ سکا، کیونکہ وہ غیر معمولی تھا، اور اس کی حفاظت پر جو فورسز تھی، پہرےدار تھے، وہ بھی ان کی تعداد بھی ایسی تھی، لہذا اس کو فتح کرنا کوئی کھیل نہیں تھا، کوئی مذاق نہیں تھا، اس کے لیے غیر معمولی طاقت کی ضرورت تھی۔ اور حضرت امیر المومنین سے ایک حدیث بھی ہمارے پاس، ہمارے ہاں کتابوں میں ہے کہ میں نے باب خیبر کو قوت جسمانی سے نہیں، قوت ایمانی سے فتح کیا ہے، یعنی خدائی قوت سے، لہذا آسان نہیں تھا اس کو کھولنا۔ اب یہ جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں ویڈیو میں کہیں پر وہ کسی بھی دروازے کو، یا پتہ نہیں ابھی تو خیبر کا دروازہ بھی ہے یا نہیں، ابھی کوئی خیبر ہے بھی کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، آج کے زمانے میں کیا ہے۔ صاحب کیا کہتے ہیں؟
اب دیکھیں ہمارے ہاں اس کا باقاعدہ طور پر تذکرہ، اصل بنیادی طور پر تو دو چیزیں آپ نے سوال کی ہے، ایک یہود کا اور مولا کائنات کا. تو جو خیبر میں ان کو مار پڑی ہے مولا علی سے، تو آج تک یہودی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ مولا علی کے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں آج بھی جی بالکل. اور اس وقت اسرائیل کے باقاعدہ طور پر لوگوں میں عالم اسلام کے اندر آل بیت اور بالخصوص مولا علی کے خلاف دلوں میں بغض پیدا کرنے کے لیے پوری فنڈنگ ہو رہی ہے. اور چونکہ یہودیوں کو ہمارا بنیادی نقطہ نظر پتہ ہے کہ ہم بھی ایک مسیحا، ہم بھی ایک رہنما کی آمد کے منتظر ہیں جسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ بھئی لوگوں کے دلوں میں اس خاندان کی نفرت پیدا کرو تاکہ ان کے سپاہی نہ بن سکیں. تو یہ پورے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. جو خیبر کے دروازے کے حوالے سے آپ نے کہا ہے، ہمارے ہاں یہ اہل سنت کے ہاں باقاعدہ متون کے اندر حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو 7 آدمی اور تھے اور 8واں میں تھا، اور ہم نے پورا زور لگایا، ہم اس کو ہلا بھی نہ سکے. ہلا بھی نہ سکے. مصنف ابن ابی شیبہ بیہقی شریف، یہ حدیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے. اور بیہقی شریف مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 2 روایات ہیں، اور بلکہ 3 روایات ہیں. ان میں سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 افراد نے مل کر اس کو ہلایا، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ 70 افراد نے مل کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھا. اور مولا علی کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بطور ڈھال کے استعمال کیا. یہی متون کے اندر ہمارے ہاں موجود ہیں یہ روایات. ڈھال کے طور ڈھال کے طور پر اسے اکھاڑا اور اسی ڈھال کے طور پہ دروازے کو انہوں نے ڈھال کے پاس طور پر استعمال کیا. اور اس کے راوی بھی صحابی رسول ہیں. عش کرنے کا موقع ہے. حیرت، عقل محو حیرت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں لوٹ کر آؤں گا، ایک مختصر وقفہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، آپ تک لے کر آئیں گے اور آپ واپسی لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید. میں بغیر کسی فاصلے کے، تاخیر کے مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع بہت سینسیٹیو ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے مفتی صاحب. پھر ظاہر ہے بنو قریظہ کی بات بھی ہو رہی تھی، اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تابوت سکینہ کیا ہے، کیونکہ بارہا اس کا حکم آیا، اس کے ساتھ ان کو فتح ملتی، کہتے ہیں کہ واپسی لوٹایا جائے گا، یا ان کا ماننا یہ کہ وہ ہوگا تو ہم فتح یاب ہوں گے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا شکریہ، جی ٹی وی کا بھی میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر شاید اس طرح سے کھل کے چینل پر بات نہیں ہوتی. اگر کوئی عالم دین کہیں کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں. پورا پروگرام میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے مرتب کیا اور یوں علماء سے گفتگو کرائی ہو. تو جو اچھی بات ہو اس کی تحسین کرنی چاہیے. باقی جو آپ نے فرمایا ہے اور بنو قریظہ کی بھی بات آپ نے کی ہے، اور اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی ابھی مفتی صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر مسجد اقصیٰ کو گھرانا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو گھرا کر اسلام کے تمام نقوش مٹا کر یہ ایک ایسی اسرائیلی ریاست، یہودی ریاست، اس کا قیام چاہتے ہیں کہ جہاں پوری دنیا ان کے قبضے میں. اور یاد رکھیے کہ یہودی اپنے علاوہ سارے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں. یعنی کیڑا مارنا اور انسان مارنا یہودیوں کے مذہب میں یہ، بلکہ کیڑے کا شاید کوئی وہ ان کے ہاں ہو کہ ممانعت ہو، لیکن انسان کی کوئی ممانعت نہیں ہے. صہیونی وہ تو ظاہر ہے ہم جب بات کر رہے ہیں تو وہ صہیونی یہودیوں کی بات کر رہے ہیں جو ایک دہشت گرد گروپ ہے. کہ دو الگ الگ چیزیں. جی دو الگ. ایک تو یہ یہودی مذہب ہے، دیکھیے، اور یہ جو یہودی مذہب کے ماننے والے ہیں نا، جو تورات پر یقین رکھتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو بنی اسرائیل کے گزرے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، وہ قلیل تعداد میں ہیں. ان کی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے. یہ جو دہشت گرد اور جو انتہائی کبھی قسم کے عالم انسانیت کے لیے جو خطرناک ہے وہ یہ صہیونیزم ہے. اور یہ بنیادی طور پر آپ کے مصر سے لے کر یہ عراق تک، یہ پورے خطے کو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریاست ہو. یعنی وہ تو مدینہ منورہ کو بھی ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ خیبر ہم حاصل کریں گے. اور میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہودی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے والے ہیں. انہوں نے حضور علیہ السلام کو زہر دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری روایات میں یہ بات موجود ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیر کے اثر کی بات کی ہے کہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، تو گویا یہ نبی علیہ السلام کو زیر دے کر نقصان پہنچانے والے، یعنی مسلمانوں کے نبی پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو یہ کس طریقے سے ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قریظہ کی بات آپ نے کی، وہاں انہوں نے جو کچھ کیا، وہاں مسلمانوں کو دھوکہ دیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کو چاک کیا، پھاڑ دیا، کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور وہ جو لشکر آئے تھے ان کا ساتھ دیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے پر پہنچے اور ان کو پہنچ کر سزا دی گئی، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی ایک عورت تھی اس کو بھی جو ہے نا وہ ایک قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا، اور قریظہ کے اکثر لوگوں کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا۔ کیوں؟ یہ دنیا کے لیے فتنے اور فساد کا سبب تھے، یہ کوئی انسانیت کے دائرہ کار میں رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ آج وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اکٹھا کر کے ان کو اس مقام پر جمع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے یہ کبھی جو ہے نا وہ ایک جگہ جمع ہو کر ریاست کا قیام نہیں کر سکتے، یہ نظام نہیں بنا سکتے تا وقت یہ کہ غیر ان کی مدد نہ کریں، باقی قومیں ان کی مدد نہ کریں۔ تو اس وقت امریکہ اور یہ پوری دنیا ان کی مدد کر کے، ان کو آباد کر کے، ان کی آبادکاری کے ذریعے عالم اسلام کو ہی نہیں پوری انسانیت کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کے درپے ہیں۔ صرف بات اتنی کرنے کی ہے اویس ربانی صاحب کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ اسلامی جو ہے نا وہ جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے۔ اس وقت ہم کر رہے کیا ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران اس وقت یہودیوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، عالم اسلام کے حکمران۔ میں چاہ رہا تھا کہ سوال کے جواب پہ آ جائیں اگر وہ میں عرض کر رہا ہوں، تابوت سکینہ تو دیکھیے، وہ جو آپ نے فرمایا نا وہ تو تبرکات ہیں، اور وہ اس صندوق کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے وہ جنگوں میں آگے رکھتے تھے، فتح حاصل ہوتی تھی، اور آج وہ اسی کے متلاشی ہیں۔ اور یہ جو کچھ اس وقت وہ کر رہے ہیں، یعنی سرخ گائے ذبح کر رہے ہیں، اور گائے کو ذبح کر کے وہ اس سے جو ہے نا وہ اپنے اوپر مل کے وہ پاک ہونا چاہتے ہیں، ان کے ربی، ان کے مذہبی رہنما، اور پھر وہ اس کے نتیجے میں جو فتنہ اور فساد زمین میں بپا کریں گے اس کی آپ تصور نہیں کر سکتے جو کچھ ان کی کتابوں میں ہے۔ اس وقت عالم اسلام کو چاہیے کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ مسلم حکمران جمع ہو کر ان کو شیٹ اپ کال دیں، اور جو اس وقت وہ غزہ میں کر رہے ہیں، جو اس وقت وہ جس طریقے سے، آپ کو پتہ ہے اس پورے رمضان میں مسجد اقصی میں ایک نماز نہیں ہوئی ہے، ایک نماز اندر کے حصے میں نہیں ہوئی ہے، باہر نماز ہو رہی ہے، وہ مسلمانوں کو باہر دھکیل چکے ہیں، اور وہ لوگ تو وہاں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں جو وہاں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آخری لمحے تک حفاظت کریں گے، آخری مسلمان تک لڑیں گے۔ وہ امت کا بہترین ایسا کٹ رہا ہے، میں آپ اور پورا عالم اسلام کیا کر رہا ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ بہت خوب وجہ فرمایا آپ نے۔ میں نے آگے بڑھنا ہے، ڈاکٹر صاحب کی طرف آنا ہے، اور میں نے ظاہر ہے اب آپ نے اشارہ دیا، آج فلسطین کے موضوعات پہ تو ہم بارہا گفتگو کر رہے ہیں، مگر ہم اسرائیل یا صہیونیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا دل تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، یہ بھی تو علماء تھے، یہ تو ان کے پاس تو کتابیں تھیں، ان کا اس حد سے مذمت کا ذکر کیوں ہے؟ میں نے اس طرف جانا ہے، ایک مختصر سے وقفہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آپ نے بیٹھے رہنا ہے، ہم لوٹ کر آ رہے ہیں مختصر سے وقفے میں۔ رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کے پس منظر میں آج کے اسرائیل اور صہیونی طاقتوں کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، یعنی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں لال گائیں اور یہ فلسفہ قربانی کا، پھر تیسرے ٹیمپل کی تعمیر، اس کے پیچھے کیا بنیاد ہیں۔ البتہ موضوع بہت دقیق سنجیدہ ہے اور سنجیدگی کا طلبکار ہے۔ میں وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء یا یہ پوری قوم، اب سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر تو اللہ نے فضل فرمایا، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، علم، صحیفے، انبیاء، یہ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی قوم اس حد تک بدتر ہو سکتی ہے۔ آج کے موقع پہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی بنی اسرائیل ہے، اس کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے سب کے اوپر؟ جزاک اللہ سب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی فضیلت عطا کرتا ہے،
وہ آگے شکر گزار ہونے کی بجائے ناشکری پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمتیں ساری چھین لیتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے کئی مقامات پر فرمایا کہ وباءوا بغضب من اللہ، یہ لوگ جب لوٹے تو اللہ کا غضب لے کر لوٹے، ہاں اللہ کا غضب ان پر سوار تھا، اور پھر کئی جگہوں پر ان پر لعنت کے الفاظ کہے گئے۔ اچھا، اور یہ اتنے یعنی غضب ان پر سوار رہا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی ان کی قوم کے اندر کثیر تعداد میں اتارے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ناز بھی بڑے اٹھائے، حتیٰ کہ یہ وہ قوم ہے آج تک سنت اللہ یہ نہیں رہی کہ اللہ نے کسی قوم کے اوپر عذاب مسلط کیا ہو، پھر عذاب آنے کے بعد وہ قوم معافی مانگے اور اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے کھڑا کر دیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ اوپر بالکل سروں کے اوپر لٹکا دیا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اب یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا، فوراً سجدے میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لٹکائے ہوئے پہاڑ واپس ڈال دیے۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے۔ ایک لیکن سوال گفتگو میں پیدا ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ سنت اللہ ان کے معاملے میں تبدیل ہو گئی، ہم سنتے ہیں کہ اللہ کی سنت تو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کو ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ایک نیک آدمی کو دوزخ میں ڈال دے اور گناہ گار کو جنت میں ڈال دے، ہم میں سے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ مرضی کا مالک کسی کو کہتے ہیں اور اللہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ باقی ہم قاعدے کلیے کے پابند ہیں، اللہ رب العالمین خود اپنے اوپر کوئی چیز لاگو کر دے تو وہ اس کی ذات کو جیسے اچھا لگتا ہے کرے، ہم اس کو کسی قاعدے کلیے کے تحت پابند نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر اتنے سارے احسانات کر دیے اور ہر احسان کی انہوں نے ناشکری کی، جیسے یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو بھی انہوں نے ناحق قتل کیا اور بے شمار انبیاء کو قتل کیا، جیسے انہوں نے بیان فرمایا کہ ہمارے پیغمبر کو زہر تک دی اور اس سے پہلے انبیاء کو قتل تک کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے ہمارے ہاں ایک جملہ معروف ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی وہ اپنی حکمت کے تحت کسی حد تک روک لیتا ہے اپنے فیصلوں کو، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ گناہگار یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری اس چالاکی کا اللہ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ اللہ اپنی حکمت کے تحت اپنے کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس حد تک پہنچے اور پھر میں اس کو ایسا پکڑوں کہ پھر دنیا جو بھی دیکھے وہ یہ سمجھے یہ اسی لائق تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا بالکل سچ ہوا۔ اور یہ شروع سے اتنی یہ ظالم قوم رہی ہے، شروع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے سے واپس آئے، غزوے سے جب واپس آئے تو آپ اپنے ہتھیار وغیرہ جو زیرہ وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس کو آپ اتارنے لگے، فوراً جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، مجھے دیکھو میں نے ابھی تک ہتھیار زیب تن کیے ہوئے، اللہ نے حکم کیا یہودیوں کے اس قبیلے پر بنو قریظہ پر جا کر کے حملہ کرنا ہے، آپ نے پھر واپس اسی طرح تیاری کی اور حضرت جبریل کے ساتھ چل پڑے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے یہودی صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے دل میں بھی آج یہودیوں کی جو نفرت ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنی نفرت ہے، ہمارا سب کچھ کلچر وہاں سے پارسل ہو کے آ رہا ہے اور ہم اس کو اپنا رہے ہیں، اور مسلمان اپنے رب کو دیکھیں کہ اپنے حبیب کو فرشتوں کے سردار کو کہتا ہے پہلے ان کا کلا کما کر کے، اس سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ پھر جس طرح محترم شیوخ نے بیان کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہودیوں کے ساتھ لڑے، فتح خیبر ہوا، دروازے پر بھی باعث ہوئی، چھوٹا میں کہتا ہوں وہ کلے کا دروازہ تھا، وہ بنانے والے بھی کوئی اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ ایک کلے کا دروازہ جس پہ وہ خود اپنی حفاظت کریں گے، وہ ایک چھوٹی سی کھڑکی رکھ دیں گے اور میں لات ماروں گا اور وہ باہر جا پڑے گی، ایسا نہیں تھا، وہ کلے کا دروازہ تھا تو کلے کا دروازہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، اور اللہ نے فتح دی، وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، وہ چیز تھی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم کو بھی یہودیوں پر ایسا حاوی کیا تھا، یہودیوں کی تاریخ بھی آج کہتی ہے اگر سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دو سال اور زندہ رہ جاتے تو دنیا میں یہودیوں کا بیج بھی نہ رہتا. ایسا ہی ہے. ایک میرے پاس حدیث آئی تھی, اس کی سند اگر آپ اس پہ ذرا تصحیح فرما دیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغض رکھنے والا بھی اصل میں یہودی ہوگا, یہ حدیث ہے؟ یہ تو نہیں ہے, یہ ہے کہ وہ نفاق کی علامت ہے. نہیں, متون میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حشرہ اللہ یہودین, اس کو مشہور کرے گا یہودی بنا کر, ساتھ اٹھائے. یہ ایک الگ جو بغض علی رکھتا ہوگا اس کو یہودیوں کے ساتھ شامل وہ ایک الگ چیز. وہ تو دنیا میں من تشبہ بقوم فہو منہ, اس کو بھی اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا جو دنیا میں ان کی مشابہت رکھتا ہے. حدیث صحیح لی غیری ہے. جی یہ ایک حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہو تو یہ بات جان لو کہ وہ دراصل وہ اصل میں یہودی ہوگا, اصل میں یہودی ہوگا, اصل میں یہودیت ہوگی. اللہ یہ صحیح لغیری ہے. یہ ویسے ہمارے علم میں نہیں ہے. ہمارے علم میں وہی ہے جو رکھے گا تو وہ نفاق کی علامت ہے, اور جو محبت کرے گا یہ ایمان کی. بہرحال ایمان سے تو گیا نا, وہ کہاں یہودیوں میں ہی کھڑا ہو رہا ہے محشر میں. ضیاء صاحب, عاقب ضیاء صاحب, آپ کے حوالے کلام ایک ایسا پڑھ دیں کہ جس سے محفل جو ہم کہہ رہے ہیں اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں. آغاز کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس پر تضمین لکھی ہے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے. ماشاءاللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, غیب داں کملی والا ہمارا نبی, سب سے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے, کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے, کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے, جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے, اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے, اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, بے
کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے ضیاء صاحب۔ ہم واٹس ایپ کے سوالات لیں گے، سوالات بڑی تعداد میں، آپ کی لائیو کالز بھی آ رہی ہیں، اس کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ پڑھیں، ہم بھی سر دھلیں۔ صحیح ہے۔ ویسے جو مشترکہ مجلسیں ہوتی ہیں نا، جس میں مختلف مسالے کے لوگ ہوتے ہیں، پھر اس چیز کو بھی خیال رکھا ہے۔ ابھی سنواتے ہیں آپ کو اور بھی اس طرح کے انشاءاللہ آپ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں وہ سنواؤ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کا وہاں خیال رکھا جانا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز اس میں نہ ہو جو دوسرے کے عقیدے پہ وجہ فرمائیں۔ واٹس ایپ پہ ویڈیو لیتے ہیں۔ یا تو اپنے نقطۂ نظر کے اظہار میں آزادی سب کو حاصل ہونی چاہیے، یا پھر سب خیال رکھیں۔ لیکن اس میں یہ ہے، میرا یہ اس میں چلے بات ہو گئی ہے، بات یہ ہے کہ سب کے سب عقائد سب کو پتہ ہیں۔ ہاں بالکل معلوم ہے۔ تو اب جب الحمدللہ یہی تو حسن ہے، اس دن ابھی مولانا صاحب اعلی نے تشیع مکتبہ فکر کے ثنا خان نے پڑھا، سب نے اس کو سنا۔ صحیح ہے۔ تو جو شعر آپ کے اس سے مطابقت نہیں رکھتا، آپ دوسرے کی قدر کریں کہ یہ اس کے نظریے کے مطابق ہے۔ یہ بھی صحیح۔ ایک دن قاری صاحب سے بھی نعت سنیں گے، وہ ہمیں سکھائیں گے کہ یہ طریقہ نعت کا بھی ہوگا۔ اور ہمارے پاس کیا سوالات ہیں جی؟ لائیو کالر ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ محبوب اعظم عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ محبوب صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا انتظار تھا۔ کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ میرا فلسطین کے متعلق ہے، کل مفتی صاحب نے ایک تھوڑا سا بیان کرا تھا اس کے اوپر۔ جی 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 محبوب صاحب سوال پوچھیں، بتائیں۔ جی بات یہ ہے کہ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کل جو کچھ بھی کہا وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں۔ میری ایک تجویز یہ ہے کہ اگر ہر تاجر 100 روپے بھی فلسطین کے فنڈ میں دے تو ایک بڑی رقم اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، بچوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ عید کے موقع پر اپنی عیدی جو ہے وہ فلسطین کے نام بھائی کر دیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، دوسرا شاباش۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان جو ہے اس نے سودی اور نظام قائم کر رکھا ہے، اور جمعے کی چھٹی اس نے ختم کر رکھی ہے۔ پاکستانی معیشت اس وقت سے تباہی کی کنارے پر درکار ہے جب سے جمعے کی چھٹی ختم کی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، جمعے جو ہمیں حکم ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی اذان کے بعد کاروبار نہیں کرنا ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں تو حرام کر رہے ہیں ہم۔ جب حکومت سے ہم فوری طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور علماء کرام کو بھی شد و مت کے ساتھ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جمعے کی چھٹی بحال کرے تاکہ ہم اس حرام کے کام سے بچ سکیں اور پاکستانی معیشت جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ شکریہ۔ چلیں، آپ نے سوال پوچھ لیا، ابھی اس میں بہت ساری باتیں، تجویز بھی آپ کی۔ اب وہ والی بات تو میں اتفاق کرتا ہوں، بہت کمال کی بات آپ نے کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہی تربیت دیں کہ اپنی عیدی فلسطینی بھائیوں کے لیے جمع کراتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مگر دوسرا جو آپ نے حصہ رکھا ہے، اب سورہ جمعہ ہم پڑھتے ہیں سارے کے سارے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، تو اس میں تو آپ کو تجارت نماز کے بعد کرنے کا حکم ہے، مگر چھٹی ہونی چاہیے، اس کو ایک پروٹوکول بننا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے۔ اور ہم نے آج مشہور و معروف سناخا سہروردی قبیلے کے ایک نامور چہرے جناب حافظ گورانا سہروردی صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ آج آپ ہمیں کلام سنائیں گے، اور شاید قاری صاحب کو یہ والا کلام بھی پسند آ جائے گا۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب؟ بات کر رہا ہوں۔ جی جی، کیا سوال پوچھیں گے برادر؟ ہم نہیں، آپ کی آواز میں نہیں سمجھ پا رہا، پیچھے آ رہی ہے آواز تو مجھے کیا سوال؟ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں روٹین سے نماز نہیں پڑھتا۔ روٹین سے نماز نہیں پڑھتے؟ اچھا، نہیں پڑھتا، اور جب کبھی بھی پڑھتا ہوں تو اس کے بعد بلند آواز سے پڑھتا ہوں نماز سلام پھیرنے کے بعد، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہیلو، سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں، دوبارہ سے آپ کو ذرا سمجھانے والا سوال پوچھے۔ روٹین سے نماز نہیں پڑھتے، اس کے بعد کیا ہے؟ پابندی سے نہیں پڑھتا۔ اچھا، میں آپ کو اس کا وظیفہ بتاؤں؟ نہیں سر جی، میرا سوال ہے، اس کا جواب دیں آپ۔ کیا سوال ہے کہ روٹین سے نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں سر، میں آپ کی اپنی عادت بتا رہا ہوں، میرا سوال نہیں ہے یہ۔ ہیلو،
मैं नहीं समझ पा, रूटीन से नमाज। मैं कारी साहब आप कुछ मैं कर अर्ज रहे करता नहीं हूँ, समझे। मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए ये जो इस तरह की बात की जाती है ना कि मैं शराब पीता हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता, ये शराब पीना गुनाह है, हराम काम है, नमाज छोड़ना हराम है, और गुनाह का इजहार ये भी गुनाह है, ये एक और गुनाह है। तो एक गुनाह से बड़ा हाँ, ये असल गुनाह से बड़ा गुनाह है। तो इसका ये इस तरह से किसी भी चैनल पर या कहीं पे भी गुनाह का इजहार ना करें। आप जस्ट एक ये पूछ लें, सवाल पूछने के भी एक तरीका है कि कोई शख्स अगर नमाज पढ़ता है, ऊंची आवाज़ में पढ़ता है, और उसके बाद वो जिक्र अज़कार करता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह वगैरह पढ़ता है, तो क्या वो उसका मुतबादिल हो सकता है कि जो वो नमाज नहीं पढ़ रहा जिन दिनों में? तो याद रखिए, सारी ज़िंदगी जिक्र करता रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहे। जो नमाज छोड़ेगा ना, जिसका वो बदल पूछ रहा है कि इस जिक्र से हो जाएगी, तो जिक्र नमाज के कायम मकाम नहीं हो सकता। वो नमाज आपने बहरहाल वक्त पर पढ़नी है। बहुत अच्छी बात आपने फरमा दी। एक वफ़ा, बल्कि वफ़ा भी नहीं है, इस वक्त दाता की नगरी में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद है, तो हम वो सुन के वापसी लौट कर आएंगे। सवाल ऐसा पूछा करें कि उलमा मुख्तसर वक्त में जवाब दे सके, आपके मसाइल सर आंखों पे। लौट कर आएंगे। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने खुशामदीद। अलिफ लाम मीम। मैं नाचीज़ मोहम्मद उवैस रब्बानी। कम वक्त है, मुकाबला सख्त है, आपके सवालात बेतहाशा हैं, लिहाजा मैं जल्दी से कोशिश करूंगा मुख्तसर सवाल आप रखेंगी ताकि हम सवालात ले सकें और आगे बढ़ सकें। हमारे पास लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, बात से पहली बात कर रहा हूँ फ्रॉम खाना से। जी सरकार, खैरियत से हैं? ठीक है फर्स्ट क्लास सर। माशाल्लाह। क्या हुक्म है, क्या सवाल है? मेरा सवाल मुफ्ती अमीन कुरैशी और शिया आलमा साहब से है जी जी। कि हमारे कुछ दोस्त है यहाँ पे, वो रमजान के अलावा जो है वो 10 मुहर्रम तक रोजा रखते हैं। वो बोलते हैं बहुत सवाब है, फिर हम न्याज वगैरह ले जाते हैं तो वो नहीं लेते हमसे। सर वो 10 मुहर्रम तक ही क्यों रखते हैं? वो तो 30 मुहर्रम तक ही रखे हैं रोजा। सर मेरा ये सवाल है शिया आलिम और मुफ्ती साहब आपसे सवाल पूछ लें। देखें, इब्तिदाई इस्लाम में सिर्फ योम आशूर ही का रोज़ा मशरू था। बाद अज़ां जब रमज़ान की फ़र्ज़ियत आई तो योम आशूर के रोज़े की सुन्नियत बाकी रही, यानी उसका सुन्नत होना। और उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो यहूद हैं वो उस दिन एक रोज़ा रखते हैं। इस मामले में वो ईद मनाते हैं कि इस दिन कौम मूसा को फ़िरौन से जो है ना वो निजात मिली थी। तो फरमाया कि हम तो उनसे ज़्यादा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हक़ रखते हैं, लिहाजा हुज़ूर ने फरमाया कि उनसे मुखालफत करते हुए 2 रोज़े रखो, यानी या 10 और 11 का रख लें या 9 और 10 का रख लें। तो हमारे यहाँ यही है कि योम आशूर बहुत अज़मत वाला दिन है। उस दिन की जो इबादात हैं वो इबादात उनका ज़्यादा सवाब है, और इस दिन का जो रोज़ा है ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सवाब यानी सुन्नत समझा जाता है। आशूर के रोज़े के हवाले से आपकी क्या राय है? हमारे यहाँ तो इसका उलट है। अच्छा। क्योंकि बनी उमैया ने और ख़ास तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो लोग वहाँ आए थे, उन्होंने नज़र किया था कि अगर हमें खुदावंद मुतआल फ़तह दे इमाम हुसैन के मुकाबले में तो हम आशूर को रोज़ा रखेंगे, और वो बाद में रोज़ा रखते भी थे। अच्छा। इसलिए ये ज़्यादातर आशूर के रोज़े पर ताकीद जो है वो उमवी हुक्मरानों ने की है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हराम है। हालांकि अगर जी न भी चाहता हो उस दिन खाना, तो मजबूरन आपको यानी इमसाक खाना को, तो इंसान आशूर के दिन खाना को जी नहीं चाहता है, लेकिन खाना पड़ेगा। अच्छा। हमारे इस में बहस नहीं कर रहा। हमारे यहाँ जिन रिवायात से ये रोज़ा रखना साबित है वो हमें भी इस बात का पता है कि वो शायद उमवी रावियों की हों, लेकिन नहीं है। ये सिहा के अंदर हदीसें मौजूद हैं और ये बहुत सवाब वाला दिन है। और ये योम आशूर सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद से अज़मत वाला दिन नहीं हुआ, उससे पहले भी ये दिन अज़मत का दिन समझा जाता है। बेहतर। लाइव कॉलर में लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन साहब? वालेकुम सलाम, आलम बात कर रहा हूँ, कराची से। पहले भी कॉल की थी। अवेश भाई आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरे 2 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब हमें इस्लाम में ये मिलता है कि लड़कियों की शादी के बारे में उनसे राय पूछी जाए और उनकी रजामंदी है, यहाँ तक आता है
کہ لڑکیاں اپنی مرضی کا حق مہر جو ہے وہ بول سکتی ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو 99% یا 90% مسلم کنٹری ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی لڑکی اگر کسی رشتے سے انکار کر دے یا وہ کہیں اپنی مرضی ظاہر کر دے، تو خاص طور پہ بڑے شہروں کے علاوہ عموماً اس بات کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کیسے کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ شادی کرنی ہے اور یہ شادی نہیں کرنی ہے، یا وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میرا حق مہر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. میں نان جنرل سینس میں بات کر رہا ہوں، مطلب میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا. لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے عالم، میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں اور ایک اور ساتھ میں سوال بھی شامل کر لیتا ہوں. ایک اور کالر بھی ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کہاں سے اور کیا فرمانے لگے ہیں؟ جی محمد جیز بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی برادر کیا سوال ہے؟ جی سر پہلا سوال میرا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1500 ہجری ہوگی نا جب تو جنگ پھیل جائے گی پوری دنیا میں. جی تو یہ 1445 ہجری میرے خیال جا رہا ہے، تو یہ کون سی حدیث پاک میں ہے؟ اور سر دوسرا سوال یہ ہے، تو دوسرا سوال سر یہ ہے میرا، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جس طرح آپ کو خود اگر تکلیف ہوتی ہے آپ پورے جسم پہ محسوس کرتے ہو، ایسی کسی مسلمان بھائی کو ہو تو خود بھی ایسے محسوس کرو جس طرح خود ہو رہی ہے. اور فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگ جب بھی علماء بھی ہمارے مسجد میں جاتے ہیں یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدادی مدد بھیج، تو اللہ کی طرف سے اوپر سے نہیں آنی، ضرورت تو ہم نے کرنی ہے. تو سر یہ مجھے پیغام دے دیں، اب اتنی قریب میں ہے تو ہم میں فرق ہی نہیں، ہم وہ مار کے ہم کہتے ہیں یہ کھانا کھا لو، ان کا کھانے سے تو نہیں ہوگا. جب انسان کو زخم ہوئے ہوں تو کھانا کیسے اندر جاتا ہے؟ ہم صرف کھانے کے حد تک رہ گئے ہیں بس، اور کھانے دیتے. ٹھیک ہے، آپ کے جو جذبات ہیں اس کی قدر کرتا ہوں. سوالات بھی اس طرح سے پوچھ لیا کریں. البتہ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو آگے بڑھے گی، کالز اور آئیں گے، جوابات میں لینا ہے. حافظ گورانا صاحب یہاں پہ بہت ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ اچھا سا کلام جو دلوں کو ٹھنڈا بھی کرتے تسلی بھی دیتے، ایک مختصر سا مگر کلام آپ کی طرف سے آ جائے. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. جسے خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل. عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، اے کاش ریاض پیغام مدینے سے، پیغام مدینے سے. سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا عرفان رمضان